نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 5ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں، عورت نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا اور افطار سے پہلے ہی اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو قضا اور کفارے کے کیا احکامات ہوں گے؟ اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑا اور افطار سے پہلے کوئی ایسا عذر جو اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا وہ اس کو شروع ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ نے سوال میں پوچھا کہ اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو اب جب دوران روزہ اگر کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اس روزے کی اس پر قضا لازم آتی ہے اور وہ روزہ اس پر لازم نہیں رہتا۔ تو چونکہ اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، لہٰذا جو روزہ اس نے قصداً توڑا تھا افطار سے پہلے اس کے ایام شروع ہو گئے تو اس روزے کو توڑنے کی وجہ سے اس پر جو کفارہ لازم آیا تھا وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، وہ اس کو کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ بعد ازاں یعنی بعد رمضان کے اسے صرف اس روزے کی قضا لازم ہوگی اور مزید جتنے روزے اس کو ان مخصوص ایام کے اندر اس کو چھوڑنے ہوں گے ان کی قضا وہ کرے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، جیسے مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے حالت سفر میں اور عید کے بعد اس کی قضا کر دے، تو کوئی شخص روزہ توڑنے کے بعد فوری طور پر افطار سے پہلے سفر اختیار کر لے اور کہے کہ میں تو مسافر ہو گیا، مجھے روزہ چھوڑنے کا عذر تھا لہٰذا میں نے جو روزہ توڑا اس پر سے کفارہ ساقط ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو عذر جو ہے انسان از خود پیدا کر سکتا ہے اس عذر کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں عمرہ کر لینے سے حج ادا ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے رمضان المبارک کے عمرے کی۔ البتہ اس فضیلت کو صرف فضیلت کی حد تک ہی گنا جاتا ہے، یعنی فضیلت اور ثواب اس کو اس قدر زیادہ ملتا ہے کہ گویا اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حج کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف سے وہ حج ادا ہو جائے۔ یوں ہی روایت میں ملتا ہے کہ جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو دیکھا تو اسے مقبول حج کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اگرچہ 100 مرتبہ فرمایا، اگرچہ 100 مرتبہ دن میں دیکھے اسے 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس نے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا اس پر سے حج ساقط ہو گیا، حج اس کا ادا ہو گیا۔ حج بہرحال جس پر لازم ہے اسے جلد از جلد یعنی جس قدر جلدی ہو سکے اسی سال اسے حج ادا کر لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جمعہ کی رات کو درود پاک پیش کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ جمعہ یوم مشہود ہے، یعنی شہادت کا دن ہے، گواہی کا دن ہے۔ اس دن درود پاک حضور علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچایا جاتا ہے، اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام خود ہمارے درود پاک پڑھے ہوئے کو سماعت فرماتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں، سودی مقروض کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ سودی مقروض سے مراد ان کی یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جس پر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے اور وہ قرض اس نے لیا تھا سود کے اوپر، اب وہ اس سود کی رقم بھی اس نے ادا کرنی ہے اور اپنا قرض بھی ادا کرنا ہے، اور وہ اس حالت پہ پہنچ گیا، کیونکہ سود کا انجام تو بہرحال فقر ہی ہوتا ہے، اگرچہ مال کتنا بھی بڑھ جائے، تو حالت اس کی ایسی ہو چکی ہے کہ اب وہ خود مستحق زکوٰۃ ہو گیا، اس پر اتنا قرض ہو گیا اور سود بھی اس کو ادا کرنا ہے جس ادارے یا جس شخص سے اس نے لیا تھا سود کی بنیاد پر، تو اب اس شخص کو جو کنگال ہو گیا، مستحق زکوٰۃ ہو گیا، زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ ہم سود کی ادائیگی کے لیے نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم مستحق زکوٰۃ کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے اور سامنے شخص مستحق زکوٰۃ ہو، تو ایسے شخص کو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، اس مال کا جو ہم بطور زکوٰۃ اس کو دیتے ہیں۔ اب مستحق زکوٰۃ مالی زکوٰۃ لینے کے بعد اس کو کہاں استعمال کرتا ہے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسے اس نیت سے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ وہ اس سے سود ادا کرے، بلکہ ہم اسے اس نیت سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور ہم نے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لہٰذا صرف اس نیت سے اس کو زکوٰۃ ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ البتہ دینے والا اس نیت سے نہ دے کہ میں اسے زکوٰۃ دے دوں تاکہ یہ اس سے سود ادا کرے۔ واللہ تعالی عالم۔
سوال پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، چاہے مسلمان کو کھلائے یا غیر مسلم کو کھلائے۔ جہاں تک معاملہ غیر مسلم کا ہے تو اس کو پیسے دے دے یا اس کو کھانا دے دے، کسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں جو 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے، ان میں ایک المؤلفۃ قلوبہم، یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کو اسلام کی طرف الفت دینا، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف الفت دینا یہ مقصود ہو، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ المؤلفۃ قلوبہم رفع کے ساتھ میں نے اس لیے کیا بیان کیا کہ یہاں پہ صرف اس کا ذکر کرنا تھا، ورنہ وہاں پر جر کے ساتھ ہے والمؤلفۃ قلوبہم ہے وہاں ذکر۔ بہرحال تو اب ان کو اسلام سے الفت دینا مقصود ہے، لہٰذا انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اس کے بعد یہ مصرف زکوٰۃ ساقط ہو گیا، اب کفار کو زکوٰۃ، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رہا معاملہ کھانا کھلانے کا، تو یاد رکھیں کھانا کھلانے کے اندر سامنے والے کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس کھانے کا کیا کرے، سوائے اس کے کہ وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ کھلانے والا صرف کھلانا ہی چاہتا ہے۔ تو کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہی کھانا پیک کر کے اس کو دے دیا جائے تو جتنی مالیت کا وہ کھانا ہے اس سے اتنی مالیت کی وہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، جبکہ کسی مسلمان مستحق زکوٰۃ کو دیا ہو۔ تو کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کھانا دے دینے سے البتہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے نے الٹی کی ہو تو وہ ناپاک ہوگی؟ کپڑے پر لگ جائے تو پاک کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بچے کی قے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ سینے سے لوٹ کے آ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، اور اگر معدے سے لوٹ کر آئے تو وہ ناپاک ہے۔ اس صورت میں وہ جس جگہ پہ لگے گی، وہ کپڑے کو یا جسم کے جس حصے پہ لگے گی اس کو ناپاک کرے گی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے قے سینے سے آئی ہے یا معدے سے آئی ہے؟ تو جب بچوں کو فیڈ کرایا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ نارمل کنڈیشن میں آ گئے، اب خواتین اس بات کو جانتی ہیں کہ فیڈ کرانے کے بعد ان کو کچھ دیر ان کو ورٹیکل پوزیشن میں رکھ کر ان کو تھپکا جاتا ہے، تو جس سے وہ ڈکار لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دودھ جو ہے ان کے معدے میں اتر جاتا ہے۔ جب تک ڈکار نہیں لیتے بچے تب تک ان کے سینے پہ ٹھہرا رہتا ہے۔ فیڈ کے دوران اگر لوٹ کے آ جائے تو بھی سینے سے کہلائے گا، یا ابھی اس نے ڈکار نہیں لی، اس کے معدے تک اترا نہیں ہے دودھ اور وہ لوٹ کے آ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ سینے سے آنا کہلائے گا۔ اور اگر بچے نے ڈکار لے لی، وہ نارمل پوزیشن میں آ گیا، اس کے بعد لیٹا ہے، اس کے بعد اگر وہ قے کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے دودھ، تو وہ معدے سے آنا ہوگا۔ اس صورت کے اندر جو ہے اس پر ناپاکی کا حکم لگے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں زوجین کا حق ازدواجیت ادا کرنا جائز ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے رفث یعنی زوجین کا جو حقوق ازدواجیت ہے وہ ادا کرنا یہ حلال قرار دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو رمضان کے راتیں جو ہے یعنی جس وقت میں روزہ نہیں ہوتا، افطار کے بعد سے لے کے سحری یعنی صبح صادق سے پہلے کے وقت تک، یہ حقوق ازدواجیت کی ادائیگی یہ مباح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ کوشش تو ہماری ہوگی کہ آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کر لیا جائے۔ اگر سوالات کی کثرت کی وجہ سے رمضان المبارک کے علمی مذاکرے کے سلسلے میں اگر شامل نہ بھی کیا گیا تو انشاءاللہ اولین کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کو آپ کے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ پر ہی جو ہے رپلائی دے دیا جائے، تاکہ آپ کے سوال کی جو تشنگی ہے اس کی تشفی فوری طور پر ہو جائے، جو آپ کا مسئلہ ہے وہ فوری طور پر حل ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے پروگرام میں، چھٹے روز کے پروگرام میں، علمی مذاکرے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔